اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. محترم سامعین، قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کا فرمان یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا اور احسان کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ معاملت کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں فحاشی سے، بری چیزوں سے اور ظلم و زیادتی سے منع کرتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدل کرنے کا حکم دیا ہے، اور عدل کہتے ہیں عربی زبان میں اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ وضع الشیء علی محلہ، کہ کسی چیز کو اس کی جگہ پہ رکھ دینا، یہ عدل کہلاتا ہے. اور اس کا برعکس ظلم ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، کہ کسی چیز کو جو اس کی جگہ بنتی ہے وہاں نہ رکھنا، یہ ظلم ہے. اس کو آپ سادہ معنوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دینا، یہ عدل ہے، اور جس کا جو حق بنتا ہے اسے نہ دینا، یہ ظلم ہے. عدل کی سماجی اعتبار سے دو صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت وہ ہے جو قانونی اور آئینی ہے، جس کو ریاست کی معاونت حاصل ہے اور اس کی چھتری تلے وہ کام کرتی ہے، اور اس میں جتنی ہماری عدالتیں ہیں وہ سول ہوں، وہ ہائی کورٹس ہوں، وہ سپریم کورٹ ہو. اور عدل کی ایک عدل کا پہلو اور صورت وہ ہے جو براہ راست میرے اور آپ سے متعلق ہے، کہ میں اور آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حیثیت میں جج ہوتے ہیں. کوئی شخص گھر میں والد ہے تو وہ جج ہوتا ہے، شوہر ہے تو وہ جج ہوتا ہے، بھائی ہے تو وہ جج ہوتا ہے، بیٹا ہے تو وہ جج ہوتا ہے. اب مسجد میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو یہاں بھی کوئی نہ کوئی جج ہوتا ہے. محلے میں، بازار میں، سکول میں، انسان جہاں پہ کاروبار کرتا ہے، جہاں پہ جاب کرتا ہے، مسائل رہتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں مجھے اور آپ کو اس وقت یہ اختیارات سونپ دیے جاتے ہیں، جی آپ فیصلہ فرما دیں اس بارے میں، آپ ہی ہمارے درمیان میں کوئی بات کہہ دیں. تو اس وقت جب ہم بات کہتے ہیں تو اس وقت ہم جج ہوتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس یہ اختیارات ہیں کہ ہم کس کو سچا کہتے ہیں اور کس کو جھوٹا کہتے ہیں. آئینی اور قانونی اعتبار سے فرق پڑے نہ پڑے، اس کی ایک اخلاقی حیثیت ہوتی ہے. ایسی صورت میں میرا اور آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور جو ملکی سطح کا ایک آئینی جج ہے، قانونی جج ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. آج بھی ایک چیف جسٹس صاحب چلے گئے اور ایک نئے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے آج عہدہ سنبھالا ہے. تو یہ جو عہدے ہیں، یہ جو ذمہ داریاں ہیں، یہ اصل میں ہیں کیا، اور اسلام کی اس کے بارے میں تعلیمات کیا ہیں. اور جو انصاف کرنے والا، وہ گھر کی سطح کا ہو یا ملکی سطح کا ہو، اگر وہ انصاف سے کام لیتا ہے تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں کیا ہیں، آپ نے کیا اس کے بارے میں اس کو خوشخبریاں سنائی ہیں. اور جو انصاف کرنے والا نہیں ہے، جو خیال یہ کرتا ہے کہ میرا گروہ کون سا ہے، میری رشتہ داری کس کے ساتھ ہے، میرا مضبوط تعلق کس کے ساتھ ہے، اس وقت میں کس پارٹی میں ہوں، میں کس قوم سے ہوں، میری زبان کیا ہے، میری نسل کون سی ہے، جو شخص اس بنیاد پہ فیصلے کرتا ہے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا
کیا بتائی ہے میں آپ کے سامنے اختصار سے رکھ دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر نور، کہ جو انصاف سے کام لینے والے لوگ ہیں، جو انصاف کرنے والے لوگ ہیں، وہ اللہ کے ہاں جب جائیں گے تو وہ نور کے ممبروں پر بیٹھیں گے، علی یمین الرحمن عز وجل، جو کہ اللہ تعالیٰ کی دائیں طرف لگے ہوئے ہوں گے۔ اور ممبر کس کو کہتے ہیں؟ آپ ابھی بھی، میں جہاں کھڑا ہوں یہ ممبر ہے، یعنی تھوڑی سی نمایاں جگہ، تھوڑی سی اونچی جگہ، اور یہ گویا کہ مقسطین جو انصاف کرنے والے ہیں، یہ ان کے لیے اعزاز ہوگا، یہ ان کے لیے امتیاز ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیگر افراد سے نمایاں کر کے ان کو بٹھائیں گے، اور بٹھائیں گے بھی کہاں پہ؟ نور پر۔ اور فرمایا کہ یہ ممبر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا بایاں نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے الذین یعدلون، جو عدل کرنے والے ہوں گے، جو انصاف کرنے والے ہوں گے اپنی رعایا پر، رعایا کے معاملے میں انصاف کرنے والے ہوں گے، اپنے گھر والوں کے معاملے میں انصاف کرنے والے ہوں گے، اور جو بھی ان کے زیر دست ہوں گے، جو بھی ان کے ماتحت ہوں گے، ان کے ساتھ ہی انصاف کرنے والے ہوں گے۔ گویا کہ یہ تینوں حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت یہ ہے کہ ایک جج آئینی جج ہے، رعایا کے فیصلے وہ کرتا ہے، سو اس کو اگر اللہ کے ہاں جا کے مراتب چاہیے تو اس کو رعایا کے بارے میں انصاف کرنا ہوگا۔ اسے یہ خیال نہیں کرنا ہے کہ طاقتور کون ہے اور کمزور کون ہے، وہ طاقتور فرد ہو یا ادارہ ہو۔ جو جج کسی طاقتور فرد کے یا کسی طاقتور ادارے کے دباؤ پر فیصلے کرتا ہے، وہ جج یہ مراتب حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے سزا ہے۔ اور وہ شخص جو گھر کے معاملے میں جج ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی والدہ ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی بہن ہے، اس نے توازن قائم رکھنا ہے۔ اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایک طرف جھکاؤ کرے، اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بیوی یا والدہ میں سے کسی کی محبت میں کسی دوسرے پر ظلم کرے، یہ اس کے لائق نہیں ہے۔ اس نے توازن قائم رکھنا ہے۔ بیوی بات نہیں مانتی، وہ الگ سے غلطی ہے، اس نے پھر بھی توازن قائم رکھنا ہے۔ والدہ ہے، وہ اچھا نہیں جانتی بیٹے کو، عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، اگر وہ نہیں جانتی اس نے پھر بھی والدہ اور بیوی کے درمیان میں توازن قائم رکھنا ہے، بیوی اور بہن کے درمیان میں توازن قائم رکھنا ہے۔ اسے لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ اگر میں انصاف کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو رن مرید ہے، یہ تو بیوی کی ماننے والا ہے، اس نے تو والدہ کو انکار کر دیا ہے۔ والدہ اگر درست جگہ پہ نہیں کھڑی کوئی حرج نہیں ہے، پورے احترام کے ساتھ والدہ کو کہہ دیں کہ والدہ آپ صحیح جگہ پہ نہیں ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میری والدہ اگر کھلے عام میری بیوی پر زیادتی کرتی ہو تو میں نے ہر صورت میں والدہ کا ساتھ دینا ہے، چونکہ اس کو معاشرے میں اچھا جانا جاتا ہے، اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اس کو بہادری سے تعبیر کیا جاتا ہے، سو میں نے تو والدہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اور میں آرام سے کہہ دیتا ہوں تم نے رہنا ہے تو رہ لو، تم نے جانا ہے تو چلی جاؤ، میں تو اماں جی کے ساتھ ہوں۔ یہ بات درست نہیں ہے، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ والدہ اگر حق پہ ہیں تو والدہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور والدہ حق پہ نہیں ہے، بیوی حق پہ ہے تو بیوی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور یہی معاملہ بہن اور بیوی کا ہے، چونکہ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ رشتے ہیں جن کے درمیان میں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں،
اور وہ لڑائیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. سو اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کے معاملے میں انصاف سے کام لیتا ہے، وہ مقسط ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن نور کے منبر پر موجود ہوگا. اور وہ لوگ جو آپ کے متحد ہیں، آپ باس ہیں، آپ جس بھی حیثیت میں باس ہیں، آپ کے نیچے 10 لوگ ہیں یا 10,000 لوگ ہیں، آپ کو ان کے درمیان میں بھی انصاف کرنا ہے. آپ کو اس بات سے سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی بات زیادہ کون مانتا ہے، آپ نے اس طرف جھکاؤ رکھنا ہے. آپ نے کام کو دیکھنا ہے. جو ذمہ داری دی ہے، اگر ذمہ داری 2 لوگ ہیں اور برابری سے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، تو آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ کسی ایک کی طرف جھکاؤ رکھیں اس لیے کہ وہ جھک کے ملتا ہے، وہ آپ کو آتے جاتے سلام کرتا ہے، وہ آپ کو کھانا کھلا دیتا ہے، وہ آپ کے گھر کے کام کر لیتا ہے. سو آپ کا جھکاؤ اس کی طرف ہو جائے، یہ ظلم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں 3 پہلوؤں سے انصاف کرنے کا حکم ہے کہ وہ رعایا ہو، وہ گھر والے ہوں، یا وہ آپ کے نیچے کام کرنے والے ہوں. تو ان تینوں صورتوں میں جو شخص عدل کرنے والا ہے، جو انصاف سے کام لینے والا ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ وہ شخص اہل جنت میں سے ہے. اور پھر ایک دوسری حدیث مبارکہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جبکہ اس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. سو اس دن اللہ تعالیٰ جن 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں سے ایک کون ہے؟ امام عادل. ایسا امام، ایسا سربراہ، ایسا بڑا جو عدل کرنے والا ہے، جو انصاف کرنے والا ہے. اور ریاستیں، مملکتیں، وطن اسی وقت باقی رہتے ہیں یا اسی وقت عروج پاتے ہیں جب وہ انصاف سے کام لیتے ہیں. اگر وہ انصاف سے کام نہ لیں، اگر ریاست کمزوروں پہ ظلم کرے اور طاقتوروں کا ساتھ دے، تو ایسی ریاستیں قائم نہیں رہتی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور آپ نے وہ حدیث مبارکہ اور وہ واقعہ کئی دفعہ سن رکھا ہے کہ جب وہ ایک خاتون جس نے چوری کی تھی، اور وہ ایک بڑے قبیلے کی خاتون تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو سزا دینا چاہی اور آپ کے پاس سفارش آئی، تو جو آپ نے فرمایا تھا وہ یہ فرمایا کہ تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئیں، اب غور کریے کہ تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئیں وہ اسی وجہ سے ہوئیں کہ وہ طاقتور کو چھوڑ دیتے تھے اور کمزور کو سزا دے دیتے تھے. ان کے ہاں دوہرا معیار تھا، ان کے ہاں امتیازی قانون تھا، ان کے ہاں سزا کے الگ الگ معیارات تھے. طاقتور کے قریب بھی نہیں پھٹکتے تھے اور کمزور کو جھٹ سے سزا دے دیتے تھے. سو آج کی یہ ریاست، آج کا یہ پاکستان، اور آج کی یہ عدلیہ، اور آج کے یہ ججز اگر تو انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جو کہ انہیں ہونا چاہیے. ان کا کام عہدے لینا نہیں ہے، کسی کی بات مان کے کسی کی اماں پر فیصلے دے کے عہدے لینا کام نہیں ہے. جج کا کام یہ نہیں ہے. جج کا کام انصاف فراہم کرنا ہے. اس کی انصاف کرنے کی وجہ سے تنزلی ہو جائے، اسے پھر بھی انصاف کرنا ہے. اس کا معیار ترقی ہے نہیں ہے. اس کو انصاف کرنے کی وجہ سے ترقی ملے تو اس کو لینی چاہیے، اور اگر اس کو ظلم کرنے کی وجہ سے ترقی ملے تو اس کو اس کا حصہ نہیں بننا ہے. یہ عہدے
ان کی حیثیت اتنی ہے، کوئی 5 ماہ کا ہے، کوئی 1 سال کا ہے، کوئی 2 کا ہے، کوئی 4 کا ہے. اس کے بعد کے جو ججز ہیں وہ مجھے اور آپ کو آج یاد بھی نہیں ہیں. آج ان کی حیثیت وہ نہیں ہے کہ وہ قلم اٹھاتے ہوں اور لوگ کانپ جاتے ہوں، ایسا نہیں ہے. لیکن اگر یہ اختیارات کسی کو میسر ہوں تو انہیں ان اختیارات کو انصاف کے ساتھ، آپ کو فیصلہ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے. انصاف یہ نہیں ہے کہ جو حق ہے لازمی طور پہ آپ ادھر ہی پہنچیں، آپ وہی فیصلہ دیں. انصاف یہ ہے کہ آپ دلائل اور شواہد کی روشنی میں اپنی پوری نیک نیتی سے جس کو آپ درست سمجھتے ہیں وہ آپ کر دیں. یہ انصاف ہے. اور یہی بات نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر کوئی شخص میرے پاس فیصلہ لے کے آتا ہے اور وہ اپنی چرب زبانی سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے حالانکہ وہ اس کا حقدار نہیں تھا، تو جو چیز اس نے اپنی چرب زبانی سے حاصل کی ہے وہ اس کے لیے آگ کا انگارہ ہے. آگ کا انگارہ ہے. کیونکہ جج کو نہیں معلوم، جج نے تو دلائل اور شواہد کی روشنی میں فیصلہ دینا ہے. لیکن اگر جج سے غلطی بھی ہو جائے تو جج مجرم نہیں ٹھہرتا. مجرم وہ شخص ہے جس کو معلوم تھا کہ میں غلط جگہ پہ کھڑا ہوں، میں زیادتی کر رہا ہوں، میرا حق نہیں ہے، پھر بھی وہ لڑتا ہے. ایک بڑا وکیل کرتا ہے. آج صبح ایک جگہ پہ علم کی اہمیت کے حوالے سے ہم دوست بات کر رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرامین ہیں اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لیے جتنی فضیلتیں بیان کی ہیں اس میں بعض کا خیال یہ تھا کہ علم جو ہے وہ جو بھی علم ہے یہ ساری سعادتیں اس کو حاصل ہو جاتی ہیں، ساری فضیلتیں حاصل ہو جاتی ہیں. تو اس میں ایک صاحب نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، ہم اس علم جس کو بولتے ہیں اور تعلیم یافتہ طبقے ہمارے ہاں جو طبقات ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ہم کن کو تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں فلاں آدمی اعلیٰ تعلیم اس نے حاصل کی ہے. کس کو کہتے ہیں؟ اس کو جو اسکول کے بعد کالج گیا ہو، پھر وہ یونیورسٹی تک پہنچا ہو، پھر اس نے ایم فل پی ایچ ڈی کر لی ہو، کوئی پوسٹ ڈاکٹریٹ کر لیا ہو، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے. سو اگر یہ سارے تعلیم یافتہ ہیں تو مچھلیاں جو پیٹ کے سمندر میں ہیں ان کے لیے ان کو دعائیں کرنی چاہیے. فرشتوں کو ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھانے چاہیے. اور ان تعلیم یافتہ لوگوں میں سے وہ تعلیم یافتہ بھی ہیں جن کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ حضور میں نے قتل کیا ہے، میں نے ایک جان لی ہے، اور میں آپ کے پاس آیا ہوں، بتائیے فیس کتنی ہے اور مجھے سزا سے کیسے آپ بچاتے ہیں. یہ اس کو بتاتا ہے. اور یہ صاحب بلکہ تلقین کرتے ہیں، یہ نصیحت کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے پورا واقعہ اور پورا وقوع صحیح طور پہ بتانا ہے، پھر میں کچھ اس میں سے راہیں نکالوں گا کہ آپ کو آپ کی بچت کیسے ہو سکتی ہے. اب یہ ہمارا بہت بڑا طبقہ ہے اور یہ ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے اپنے ہیں، غیر نہیں ہیں. یہ ظلم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ان سے نہیں کہتے کہ میں آپ کا مقدمہ نہیں لے رہا، میں آپ کی وکالت نہیں کر رہا، الا ماشاء اللہ بہت تھوڑے ہیں. یہ اپنی فیس لیتے ہیں اور ایک ظالم کو مظلوم بنانے پر صلاحیتیں لگاتے ہیں، پوری جستجو کرتے ہیں، اپنے علم کو بروئے کار لاتے ہیں کہ ایک ظالم کو سزا سے کیسے بچانا ہے. سو کہنے کو یہ بھی علم ہے، یہ بھی تعلیم یافتہ ہیں. اور ہمارے ہاں تعلیم سمجھا جاتا ہے کہ تعلیم وہ ہوتی ہے جو انسان کو روزگار مہیا کر دے، وہ تعلیم ہوتی ہے.
حالانکہ تعلیم وہ ہوتی ہے جو انسان کے کردار کو سیدھا کر دے، وہ تعلیم ہے۔ تعلیم تو انسان کو انسان بناتی ہے۔ تعلیم کا روزگار سے بہت واجبی سا تعلق ہے۔ ہمارے ہاں بے شمار مثالیں ہیں جن لوگوں نے اسکول تک پڑھا ہے، جب بہت حد تک کالج تک پڑھا ہے، وہ آج آپ کے یہاں پاکستان کے ٹائکون ہیں، بزنس ٹائکون ہے، وہ ان کے نام سے دنیا واقف ہے۔ سو تعلیم اور علم انسان کو انسان بناتا ہے، انسان کی کردار سازی کرتا ہے، وہ اچھے اور برے کی تمیز بتاتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا، بھلے دنیا بھر کی بھلائیاں آپ کی جھولی میں ڈال دی جائیں، نہیں کھڑے ہونا۔ بہر صورت کوئی جج ہے، وہ فرد کی حیثیت سے اپنے گھر میں جج ہے یا ایک محلے میں جج ہے، وہ لوگوں کے درمیان میں فیصلے کرنے والا ہے یا وہ ملکی سطح کا جج ہے، اس کا کام یہ نہیں ہے کہ کسی دباؤ میں آ کے فیصلے کرے۔ اس کی شخصیت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے سامنے فیصلہ آئے اور لوگ جان جائیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ کیس لگا ہے، لوگ جانیں کہ یہ ججز کا ایک گروہ ہے، یہ ججز کا دوسرا گروہ ہے، اگر ان کے پاس فیصلہ لگے گا، مقدمہ لگے گا تو یہ فیصلہ آئے گا، اور یہ کیس اگر ان کے پاس لگے گا تو یہ فیصلہ آئے گا۔ آپ کہتے رہیں آنریبل کہتے رہیں، آپ انہیں عزت مآب بولتے رہیں، اگر انصاف نہیں کرنا، اگر دھڑے بندی ہے، اگر سیاست ہے، اگر طاقتور کا ساتھ دینا ہے، اگر ترقی حاصل کرنے کے لیے آپ نے انصاف کا خون کرنا ہے تو آپ عزت مآب نہیں ہیں، آپ آنریبل نہیں ہیں۔ عزت انصاف کے ساتھ ہے، ظلم کے ساتھ نہیں ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ موقع دیا ہے اور یہ مقام دیا ہے کہ آپ انصاف کرنے والے ہیں تو آپ نے انصاف کرنا ہے۔ اور قرآن مجید تو یہ بھی کہتا ہے، دیکھیں جذبات ہوتے ہیں، جج بھی انسان ہیں، ان کے جذبات ہیں، ان کو خوشیاں اچھی لگتی ہیں، غم ان کو بھی دکھی کرتے ہیں، دشمن ان کے بھی ہوتے ہیں، دوست ان کے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے منصب کا تقاضا یہ ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ تمہیں کسی انصاف لینے والے کی دشمنی اس بات پہ آمادہ نہ کر دے کہ تم اس سے اپنے انصاف کے ذریعے، اپنے فیصلے کے ذریعے انتقام لے لو۔ اگر کوئی شخص تمہارا دشمن ہے، تمہاری اور اس کی ذاتی کوئی مسئلہ ہے، تو بھی اگر تم جج کی حیثیت سے بیٹھے ہو تو تم نے انصاف کرنا ہے، تم نے اس وقت بدلہ نہیں لینا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ جس کی 2 بیویاں ہوں، اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ عدل جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہونا ہے، یعنی ہم یہ کہہ کے یا یہ سمجھ کے کہ یہ میں تو چونکہ جج نہیں ہوں، وہ تو عدالتوں میں موجود ہیں، تو یہ خطبہ میرے لیے نہیں ہے، یا یہ احادیث میرے لیے نہیں ہے، یا اسلام کی یہ تعلیمات میرے لیے نہیں ہیں۔ تو میں نے آغاز میں بتایا کہ کسی نہ کسی حیثیت میں ہم جج ہوتے ہیں، ہم سارے جج ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہیں اور وہ ان کے درمیان میں انصاف سے کام نہیں لیتا، اس کا میلان ایک کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، اور ہمارے ہاں ہو جاتا ہے۔ اکثر مثالیں ایسی ہیں کہ جب دوسری شادی کی جاتی ہے تو شوہر کا میلان دوسری بیوی کی طرف ہو جاتا ہے، پہلی بیوی ٹھوکریں کھاتی ہے۔ آپ نے اطمینان تو یہ دلایا تھا اپنے آپ کو اور اپنی بیوی کو کہ اسلام میں مرد کو 4 بیویاں کرنے کا حق ہے، لیکن یہ حق مشروط ہے اور اس کی شرط عدل ہے، انصاف ہے، کہ آپ نے دونوں کے درمیان میں یا تینوں کے درمیان میں انصاف کرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر 2 بیویاں ہیں اور میلان ایک کی طرف ہو گیا تو قیامت کے دن جسم کا ایک حصہ گرا ہوا ہوگا کہ آپ نے ظلم کیا ہے، آپ نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من احد یکون علی شیء من امور هذه الامہ، یہ جج کے بارے میں ہے، وہ ملکی کی سطح کا ہو یا وہ فرد ہو۔ فرمایا کہ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ
امت کے امور میں سے کسی بھی حیثیت میں کچھ چیز سونپ دیں، کسی بھی حیثیت میں، وہ چھوٹی حیثیت میں ہو یا بڑی حیثیت میں ہو، فلا یعدل فیہم، اور وہ شخص اپنی اس حیثیت سے انصاف نہ کر پائے، اور وہ ان لوگوں کے درمیان میں انصاف نہ کر پائے، الا کبہ اللہ فی النار، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ ایسا جج، ایسا شخص جو جس بھی حیثیت میں عدالت لگائے ہوئے ہے، اگر وہ انصاف نہیں کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جہنم میں جانے والا ہے۔ اور جو عادل امام ہے، جو عدل کرنے والا جج ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دائیں طرف نور کے ممبروں پر موجود ہوگا، اور نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ ہے جو عادل امام ہے، جو عدل کرنے والا ہے۔ سو ہم ایک فرد ہونے کی حیثیت سے، میں اور آپ، ہم جہاں بھی ہوں، ہمیں اس بات کا خیال نہیں کرنا ہے کہ میرا قبیلہ کون سا ہے، میرا گروہ کون سا ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو تنظیمیں بنی ہیں، یہ وکلاء کی تنظیم ہے، یہ اساتذہ کی تنظیم ہے، یہ کلرک کی تنظیم ہے، یہ فلاں کی تنظیم ہے، یہ فلاں کی ہے۔ ہر شخص اپنا دھڑا اور اپنے دھڑے کے ساتھ جا کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اتنی جرت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ بھائی نہیں، آپ صحیح جگہ پہ نہیں کھڑے، میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ میں استاد ہوں تو میں اساتذہ کے دھڑے کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہوں، بھلے وہ کسی پہ ظلم کیوں نہیں کر رہا۔ میں وکیل ہوں تو میں وکلاء کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہوں، بھلے وہ سائلین کو کیوں نہیں مار رہے۔ تو مجھے انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اپنی تنظیم کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا، مجھے اپنے دھڑے کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا۔ حتیٰ کہ میں بیٹی ہوں اور میری والدہ کسی کے ساتھ لڑ پڑی اور والدہ حق پہ نہیں ہے تو مجھے والدہ کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا۔ یہ وہ رویے ہیں جو قومیں ان رویوں کو اپنی معاشرے کا حصہ بناتے ہیں، وہ قومیں عروج پاتی ہیں۔ ناموں سے فرق نہیں پڑتا، اگر ان کے نام کے ساتھ لفظ اسلام نہ لگا ہو اور وہ ان رویوں کو اختیار کر لیں تو وہ عروج پانے والی قومیں ہوں گی، اور اگر کسی کے ساتھ اسلام لگا ہو اور وہ اسلام کے ان سنہری اصولوں کو اور رویوں کو چھوڑ دیں تو صرف اسلام ساتھ لگانے سے عروج نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم عدل کرنے والے ہوں، انصاف کرنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔